هذا وما كنا لنهتدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کی، تقوی کی، پاک دامنی کی اور دل کی بے نیازی کی دعا کرتا ہوں اور طلب کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نہایت ہی اہم اور بنیادی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی ہیں، طلب کی ہیں۔ ان 4 چیزوں کے مفہوم کو اگر صحیح طور پر اور درست طور پر سمجھ لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا کردار ایک ایسے شخص کا کردار بن جاتا ہے جسے آئیڈیل مومن اور آئیڈیل مسلمان کہتے ہیں۔ اس دعا کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرینہ اور انداز اختیار کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر دعاؤں میں بھی منقول ہے، اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً دعاؤں کی شروع میں اللہم، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، یا ربی، اے میرے رب، یہ اسلوب اختیار کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یا اللہ کے نا یہ ندا ہے، پکار ہے، یعنی انسان اپنے رب کو پکارتا ہے۔ دعا کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہ عقیدے کی بنیادی باتوں میں سے ہے کہ مدد کی اور استعانت کی نیت سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نیت سے پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، یا کسی کو یا غوث کہنا، یا کسی اور کا نام لے کر اس نیت کے ساتھ کہ وہ میری بلا اسباب مدد کرے گا، یہ عقیدے کے لحاظ سے ایک غلط بات ہے اور درست بات نہیں ہے۔ اور اکثر اوقات اس قسم کی نیت اور اس قسم کا انداز اور اسلوب انسان کے عقیدے کو مجروح کر کے شرک کے دائرہ کار میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی مدد مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ، ایک وہ مدد ہے جو ہم عام روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں۔ مثلا میں زاہد بھائی کو کہوں زاہد بھائی فلاں کام کر دے، ان کو آواز دوں، عربی میں کہوں تو میں کہوں گا یا زاہد، اردو میں کہوں گا زاہد صاحب، اے زاہد صاحب آپ فلاں کام کر دیں، یہ جائز ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ مگر زاہد صاحب یہاں موجود نہ ہوں اور میں یہ نیت رکھوں کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں، اور میں یہاں سے ان کو پکارتا رہوں اور یہ سمجھوں کہ یہ میرے مسئلے کا حل کریں گے یا میرے لیے مشکل کشائی کریں گے، تو یہ ناجائز ہے۔ اللہم کا یہ مطلب جو ہے ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ جب انسان کہتا ہے، یہ پکار اور ندا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ یہاں اس بات پر بھی غور کریں کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کیا آپ کو کسی ہدایت کی ضرورت تھی، یعنی اضافی ہدایت کی؟ آپ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر مقرر کر دیا تھا، تو آپ کو تو کامل ہدایت عطا کر دی گئی تھی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ نے خود مانگی ہے، صرف سکھائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما، تقوی عطا فرما، بے نیازی عطا فرما۔ یعنی یہ وہ چیزیں اور خصائص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حصول حاصل کی دعا کرنا بھی جائز ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ حصول حاصل کیا کہتے ہیں؟
وہ نعمت جو اللہ نے دے رکھی ہے اس پر مزید دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ یہ مجھے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت حاصل تھی, تقویٰ بھی حاصل تھا, عفت و عصمت بھی حاصل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغنا بھی حاصل تھا, غنی تھے آپ دل کے مزاج کے, مگر اس کے باوجود حصول حاصل کی دعا کہ جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے پھر بھی انسان دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو مجھے یہ چیز عطا فرما. یہاں یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے, الہدا, یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما. اور یہ بظاہر کہنے کو نا بڑی عام سی دعا ہے کہ ہم یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں یا اللہ ہدایت عطا فرما, مگر یہ بڑا بلیغ نقطہ ہے. ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہدایت جو ہے وہ بنیادی طور پر مقصد حیات کو سمجھنے اور خالق کو سمجھنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کو سمجھ لے جس نے یہ کائنات پیدا کی کہ میرا معبود کون ہے, میرا خالق کون ہے, میرا مالک کون ہے, اور اس نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ ہدایت کا پیغام ہے, یہ بنیادی طور پر ہدایت کا پیغام ہے. اور یہ ہدایت کا پیغام کیسے ملتا ہے؟ یہ ہدایت کا پیغام اللہ کے دیے ہوئے دین سے ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے زائد مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, کہ کہہ دیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہہ دیجئے کہ یہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. بس یہی ہے, انا کے ساتھ ہے, قصر کر دیا گیا, تاکید کر دی گئی کہ یہی ہی ہدایت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر یہ روشنی اور ہدایت اس کے علاوہ کہیں سے انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ گمراہی ہے. ہدایت بنیادی طور پر جیسا میں نے عرض کیا یہ خالق کو یعنی مالک کو جاننے اور مقصد حیات کو جاننے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت بنیادی طور پہ علم کا نام ہے. ہدایت بنیادی طور پر علم کا نام ہے, اور علم کے الٹ کیا ہوتا ہے؟ جہالت. ہدایت علم کا نام ہے, علم کے الٹ جہالت. اور ہدایت کی جو بیماری ہے اور جہالت اور ہدایت کے درمیان جو انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شبہ. اب علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اور صحیح اور اصل چیز جو علم کے لانے کی حقدار ہے وہ اللہ کی وحی ہے, وہ وحی ہے. اس کے علاوہ باقی تمام علوم کو ہم عمومی زبان میں لینگویج کے استعمال کے طور پہ علم کہہ دیتے ہیں, مگر دراصل وہ علم کہلانے کے حقدار نہیں ہے. علم کہلانے کی حقدار ایک ہی چیز ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے. اور یہ وحی جو ہے یہ دو صورتوں میں ہے, یہ کتاب اللہ کی صورت میں ہے وحی مطلوع, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کی صورت میں ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع کیا ہے؟ وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں, قرآن مجید بین دفتین, جو دو جلدوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں وحی کی صورت میں نازل کیا, یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. آج کل جیسے تراویح میں قراء کرام اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور ایک وحی ہے جو وحی غیر مطلوع ہے, یعنی وہ ہے وحی اپنے سٹیٹس کے حساب سے, اپنے حکم کے حساب سے, اپنی اہمیت کے حساب سے اس کا درجہ وحی کا ہے, مگر وہ وحی غیر مطلوع ہے, بین دفتین نہیں ہے. غیر مطلوع کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام ثابت شدہ صحیح فرمان, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث, ان دونوں کے اوپر سارا دین کھڑا ہے. ساری ہدایت کا منبع, سورس اور ماخذ جو ہے وہ یہ دو چیزیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہدایت علم کا نام ہے, اور علم وحی الہی کو کہتے ہیں. علم وحی الہی کو کہتے ہیں, اور جو چیز بھی وحی الہی کے مقابلے میں آئے وہ جہالت ہے. جو چیز بھی وحی الہی کے مقابلے میں آئے وہ جہالت ہے, چاہے وہ بڑے بڑے علوم اور فنون کے نام پہ آئے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پہ آئے, اس کا عنوان کوئی بھی قائم کر دیں. کسی زمانے میں منطق کے نام پہ آتی تھی, کبھی عقل اور فلسفے کے نام پہ آتی ہے, کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پہ آتی ہے. جو چیز بھی علم الہی سے آ کے ٹکرا جائے وہ ہدایت کے منافی اور ہدایت کے مخالف ہے, اور جو چیز ہدایت کے مخالف ہے وہ جہالت ہے, چاہے وہ کتنی ہی بڑی علمی کیوں نہ لگے, مگر وہ دراصل جہالت ہے. اسی لیے یہ بڑی سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ جب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں نا, یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں, ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. اور اس ہدایت کی راہ سے ٹکرانے اور انسان کو لٹانے والی, انسان کو ہٹانے والی جو چیز ہے وہ شبہ ہے. شبہ, جو شبہ اور ڈاؤٹ انسان کے دماغ میں پڑ جاتا ہے نا, یہ شبہ بیماری ہے دراصل
جو انسان کو رائے ہدایت سے ہٹائے. یعنی ہدایت کی بیماری کے نام شبہ ہے، اور یہ شبہ جب انسان کو پڑ جائے تو پھر انسان اللہ کی وحی کے علم کو چھوڑ کر اپنی عقل، اپنی منطق، اپنے فلسفے اور اپنی بات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کیسے کہہ دی، فلاں حدیث کیسے آ گئی، قرآن کی فلاں بات، قرآن کی فلاں آیت کا مطلب کیا نکل آ گیا. اس لیے کہ وہ اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ہدایت کے منبع اور ماخذ یعنی وحی الہی کی بنیاد پر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس لیے یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں ہمیں اس کا صحیح، اس کی ماہیت کا، اس کے ماخذ کا علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے اس کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے ہدایت عطا فرما. جب کسی انسان کا ہدایت کا مسئلہ، علم کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کو پتہ لگ جائے کہ علم اللہ کی طرف سے ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں بھیجا یا کیوں گیا ہوں، پھر اگلا درجہ کیا ہے؟ عمل کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقی، یا اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں. اور تقوی کیا ہے؟ اسم جامع لفعل الطاعات وترک المنکرات. یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے، جس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہر وہ کام کر لیا جائے جس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور ہر کام وہ کام چھوڑ دیا جائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے بچنے کا حکم دیا، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس کام سے بچ جایا جائے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کر لیا جائے. یعنی یہ علم کے بعد اگلا درجہ ہے، علم کے بعد اگلا درجہ ہے. جب انسان کو علم حاصل ہو گیا پھر عمل کا درجہ آ گیا کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جس سے بچنا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض علم تک اپنی بات اور اپنی دعا کو نہیں رکھا، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ تقوی بھی، اللہ کا خوف بھی طلب کیا. اور یہاں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ کا خوف لاحق ہو جائے نا تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا برا ہے، کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے. دنیا کے جو سارے باقی علوم ہیں نا وہ آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ چیز کی بظاہر جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ احساس دے سکتے ہیں کہ بھئی میرے لیے کیا چیز مفید ہے کیا نہیں ہے، کیسی خوراک مفید ہے، کیسا لباس مفید ہے، یہ اس حد تک بتا سکتے ہیں. مگر کسی چیز کے خیر اور شر ہونے کا، حق اور باطل ہونے کا جو ہے وہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہی کے علم کے علاوہ کوئی علم جو یہ بات نہیں بتا سکتا. یہ بات کہ فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بھلائی ہے، فلاں میں بھلائی نہیں ہے، فلاں میں خیر ہے، فلاں میں شر ہے، یہ علم صرف اور صرف وحی الہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور انسان کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، التقا، اللہ کا خوف ہی یہ بات پر انسان کو آمادہ کر سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تو مجھے ایسا خوف خدا عطا فرما، ایسا اپنا خوف عطا فرما کہ میں جو تو کہتا ہے وہ کر لوں، اور جس سے تو نے چھوڑنے کو کہا اس کو چھوڑ دوں. اس لیے کہ تیری ہدایت کے بغیر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، اور تیری ہدایت کے بغیر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کس سے رکنا ہے. یہ ہماری حالت ہے. اور آگے چل کے پھر ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا علم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور عمل میں بھی وہ اس راہ پر آ جائے کہ اللہ کا خوف دامنگیر ہو جائے، پھر فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. والعفاف، عفاف کسے کہتے ہیں؟ پاک دامنی کو. کسے کہتے ہیں؟ پاک دامنی کو. پاک دامنی سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کا کریکٹر ایسا ہو کہ بالکل نکھرا ہوا، اجلا، اس کے اوپر کوئی، اس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. خاص طور پر عریانی اور فحاشی کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کام انسان اس کے قریب بھی نہ بھٹکے جس سے انسان کا کریکٹر جو ہے وہ متاثر ہو جائے. اس لیے ضروری ہے خاص طور پر نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے کہ زندگی میں کوئی بھی بڑا کام اگر انسان کرنا چاہے تو اس سے ایسی لغزش نہ ہو، اس سے ایسی غلطی نہ ہو جس کی بنیاد پر آگے چل کر وہ کبھی بھی حق بات نہ کر سکے، کبھی بھی اپنے کریکٹر کو ایک خاص سطح سے اوپر بلند نہ کر سکے. جب بھی بات کرنے کی کوشش کی بلیک میلنگ ہو گئی، جب بھی بات کرنے کی کوشش کی پتہ لگا جی 5 سال پہلے تو آپ نے خود فلاں حرکت کی تھی، آپ نے فلاں کریکٹر کیا تھا، فلاں کام کیا تھا. انسان پریشان رہ جاتا ہے کہ جی اس وقت تو مجھے احساس ہی نہیں تھا،
مگر اس چیز کا میں نے ثبوت چھوڑ دیا، اور آج کل تو یہ چیز جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ثبوت ہم سمجھتے ہیں ہم نے مٹا دیا، یہ اس سے بھی بڑا ثبوت چھوڑ دیتی ہے کہیں پر. اور وہ ایسے ایسے کام انسان کے 5 10 15 سال کے بعد انسان کے سامنے آ کے موبائل اور ڈیٹا اور ڈیجیٹل ورلڈ میں سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بلیک میلنگ، کمپرومائز، کریکٹر رہتا ہی نہیں ہے. جس بات کو صحیح سمجھتا ہے وہ کر نہیں سکتا، جس بات کو غلط سمجھتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، جس کا ساتھ دینا چاہتا ہے دے نہیں سکتا، اس لیے کہ طاقتیں کہتی ہیں، قوتیں کہتی ہیں کہ ادھر نہیں جانا. اور جدھر جانا چاہتا ہے، جدھر جانے پر مجبور کیا جاتا ہے، ادھر اس کا دل نہیں مانتا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے والعفاف والغنا، انسان کے اندر کریکٹر نہیں رہتا، پاک دامنی نہیں رہتی. یہ بڑی اہم چیز ہے. کریکٹر اور پاک دامنی یہ انسان کو قائم رہنے کے لیے، استقامت دینے کے لیے، ایک موقف پہ کھڑا رکھنے کے لیے، حق گوئی کے لیے، باطل کے سامنے ڈٹنے کے لیے بڑی ضروری ہے یہ بات. اور آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مانگی ہے، والغنا، کہ یا اللہ تو مجھے غنا عطا فرما. غنا کیا ہے؟ بظاہر تو غنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنی مال اور دولت عطا فرمائے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو. یہ ضرور اس کے معنی میں شامل ہے، لیکن یہ عام ہے، اس سے زیادہ اشمل ہے. یہ جو غنا کا لفظ ہے نا، اس کے اندر جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا لفظ، عربی کے بھی لفظ ہے استغنا. انسان کے اندر ایک بے نیازی آ جائے کہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھی بے نیازی، کسی کے مال کی طرف، کسی کے وسائل کی طرف، کسی کی طرف اس کی نظر نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارنے کی نیت اس کے اندر. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم بھی دیا ہے نا، اس کے باوجود اس کے اندر استغنا ہے. دل کے اندر بڑی مالداری ہے، اس کا دل بھی بھرا ہوا ہے، اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھ بھی بھری ہوئی ہے. یہ ہے غنا، کہ انسان کی آنکھ کے اندر وہ شہوت نہ ہو، انسان کی آنکھ کے اندر دوسروں کا مال ہڑپ کرنے، ان کی وسائل ہڑپ کرنے کی خواہش پیدا نہ ہو، یا انسان کی آنکھ کے اندر یہ حیا موجود ہو کہ اللہ نے مجھے زیادہ دی ہے، کم دی ہے، درمیانہ دی ہے، مگر کسی کی نعمت دیکھ کر مجھے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نعمت دیکھ کر بلا وجہ کڑنا اور جلنا نہیں چاہیے کہ یہ بھی کسی طرح زائل ہو جائے. کسی کی اچھائی دیکھ کر فوراً منفی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کا بھلائی دیکھ کر فوراً ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ جی یہ تو فلاں اور فلاں ہے، بس یہ تو ایسے ہی، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا، بس چلتے ہوئے تبصرہ کر دیتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا خطرناک تبصرہ ہے، کتنی آگ لگا دی ہے. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. دہرا لیجیے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک.